আরমানি। হযরত মাওলানা মুফতি হাবিবুল্লাহ আরমানি হযরতের এক্ষুনি গুরুত্বপূর্ণ বয়ান হবে। যারা বাজারে আছেন, যারা রাস্তায় আছেন, বাড়িতে আছেন, মেহেরবানি করে দেরি না করে এই মুহূর্তে প্যান্ডালের নিচে এসে বসে পড়ুন। এই মুহূর্তে আপনাদের সামনে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা পেশ করবেন হযরত মাওলানা মুফতি হাবিবুল্লাহ আরমানি পাকিস্তান। হযরত মাওলানা মুফতি হাবিবুল্লাহ আরমানি পাকিস্তান। মতিমিয়া এক ফালি দান দেওয়ার ওয়াদা, আল্লাহ কবুল ফরমা, মঞ্জুর ফরমাও। মতিউর রহমান ভাই এক ফালি দান দেওয়ার ওয়াদা, আব্দুল হামিদ ভাই এক ফালি দান দেওয়ার ওয়াদা, আল্লাহ কবুল ফরমা, মঞ্জুর ফরমাও। নেক হায়াত বাড়ায়া দাও, আমিন ইয়া রাব্বাল আলামিন। কত কত ওই 500 একটা মানিক ভাই। আসসালামু আলাইকুম। আচ্ছা আলহামদুলিল্লাহ। মানিক ভাই দক্ষিণ লালাসফ ভালো নেই। আল্লাহ মাহবুব আল্লাহ জানিবা দেও এই বাক্স লাগাইলে ওই বাক্সগুলো মুআজ্জাজ হাজিরিন, আজকের মাহফিলের প্রধান অতিথি সুদূর পাকিস্তান থেকে আগত হযরতুল আল্লাম হযরত মাওলানা মুফতি হাবিবুল্লাহ আরমানি সাহেব। আমরা যার জন্য এতক্ষণ অপেক্ষমান ছিলাম, এক্ষুনি হুজুরে আলোচনা হবে, তাই যে যেখানে আছেন মাহফিলে চলে আসুন। এই পর্যায়ে আপনাদের সম্মুখে গুরুত্বপূর্ণ তাকরীর পেশ করবেন হযরত মাওলানা হাবিবুল্লাহ আরমানি সাহেব। हुजूर के पास मैं अहले महफिल के तरफ से तकरीर पेश करने के लिए दरखास्त करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। भाई आप लोग सो तो नहीं किया? हाँ, उर्दू समझ आता है? हाँ? तो ज़रा जवाब दीजिए आवाज़ से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। किता खबर है? भालो नहीं है? माशाअल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह औ कमा क़ाल अलैहि स्सलातु वस्सलाम। बलगल उला बिकमालिही कशफद दुजा बिजमालिही हसनत जमीअ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। सब मिलकर शबई पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، مولوی بازار کے اس خوبصورت سندر بیوٹیفل علاقے کے باسیوں، ستروں علماء کرام، ینگسٹر، مدرسہ اشرف العلوم کے اس خوبصورت واعظ محفل میں وہ رب کائنات جس نے سارے عالم کو پیدا کر دیا، سارے جہاں کو، پرتھوی کو جس نے پیدا کیا، اسی اللہ رب العزت نے جس نے اپنا تذکرہ الرحمن علم القرآن کہہ کر اپنا تعارف کرایا، اس اللہ نے مجھے اور آپ کو اس خوبصورت واعظ محفل میں بیٹھنے کی، دیکھنے کی، سننے کی توفیق عطا فرمائی. الحمدللہ. میرے پیارے بھائیوں، رب کائنات نے اس ساری روئے زمین کے اندر اپنی بادشاہت کے علاوہ کسی کی بادشاہت کو ایکسپٹ نہیں کرا. اللہ رب العزت کو جو بات سب سے زیادہ ناپسند ہے وہ یہ ہے کہ رب کائنات کے ساتھ کسی کو لایا جائے، شریک کیا جائے. لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. حضرت لقمان انہوں نے اپنے بیٹے سے جب فریاد کیا، ریکویسٹ کری، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. رب کائنات نے اس خوبصورت جملے کو قرآن کی آیت کو بنا دیا تاکہ ساری دنیا، انسانیت کو معلوم ہو جائے کہ اللہ رب العزت کو جو چیز سب سے زیادہ ناپسند ہے وہ ہے ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا جرم. رب کائنات نے جس کو کہا وہ ان الشرک لظلم عظیم. پھر اللہ رب العزت کون ہے؟ تو رب کائنات نے اپنے محبوب پیغمبر، اپنے آدور والے پیغمبر، اپنے شش نبی پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کو حکم فرمایا، ان کو آرڈر دیا، قل فرما دیجئے، کہہ دیجئے، هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کا کوئی سونس ہے نہ اس کا کوئی فادر ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی ہمسر نہیں، کوئی خاندان نہیں. رب کائنات نے جب اپنے محبوب پیغمبر کو سارے معجزات حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے معجزات تھے، جتنے ان کو ساری توالید، ساری چیزیں، ساری رحمتیں، ساری برکتیں عطا کری، ان سارے معجزات کو، ساری رحمتوں کو، ساری برکتوں کو، ساری عظمتوں کو، سارے رفعتوں کو، ان سب کو اکٹھا کر کر اپنے آخری شش نبی، لاسٹ پروفٹ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کچھ عطا کر دیا. شش میں میرے نبی کو رب کائنات نے ایک ایسا معجزہ دیا، ایک ایسا معجزہ دیا جس معجزے کو رب کائنات نے
تا قیامت تک، بلکہ قیامت والے دن بھی جو لوگ اس معجزات کے ساتھ، اس معجزات کو یاد کرنے کے ساتھ قیامت والے دن رب کائنات کے سامنے پیش ہوں گے، رب ان کو بہت سارے انعامات سے نوازے گا۔ وہ معجزہ کیا ہے؟ رب کائنات نے اپنے محبوب پیغمبر کو 1400 سال پہلے ان کا وصال ہو گیا، ان کا انتقال ہو گیا، وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن ان کا ایک معجزہ جس کو ساری کائنات، ساری پرتھوی، ساری دنیا کے انسان اس کو قرآن مجید کے نام سے پہچانتی ہے، رب کائنات نے اس قرآن مجید کے اندر اپنی توحید بیان کری، اپنے محبوب پیغمبر کی ختم نبوت کو بیان کیا، اپنے محبوب پیغمبر آدم صفی اللہ کی تخلیق کو بیان کیا، اپنے کلیم اللہ موسیٰ کے سارے معجزات کو، ان کا فرعون کے ساتھ مقابلے کو اس قرآن مجید میں بیان کیا، حضرت داؤد کی سندر آواز کو اس قرآن مجید میں بیان کیا، حضرت سلیمان علیہ السلام کی بدھی کو اس قرآن مجید میں بیان کیا، حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں پر پھینکنے سے لے کر عزیز مصر، چیف جسٹس آف مصر تک بنانے تک سارے واقعات کو رب کائنات نے قرآن مجید میں بیان کیا، اپنے محبوب پیغمبر عیسیٰ روح اللہ کو آسمان میں اٹھانے کی ساری اسٹوری اس قرآن مجید میں بیان کری، اپنے محبوب پیغمبر کی صورت کو، ان کی سیرت کو، ان کے کردار کو، ان کے گفتار کو، ان کے چلنے کو، ان کے بیٹھنے کو، ان کی ہجرت کو، ان کے طواف کو، ان کا بیت اللہ کے طرف قبل نماز کرنے کو، ان کے جد و جہاد کرنے کو، ان کے فتح مکہ کی وکٹری کو، ان کی بیعت رضوان کو، ان کے ساتھی حضرت ابو بکر کے ساتھ غار میں ٹاک کو، اس مکالمے کو، حضرت عائشہ کی براءت کو، حضرت زید کے واقعے کو، حضرت عمر کی بات پر پردے کا آیت نازل ہونے کو، ایک ایک کو رب کائنات نے اس قرآن مجید پر محفوظ کر دیا۔ پھر اس قرآن مجید کو رب کائنات نے اپنی آخری امت، اپنے محبوب پیغمبر لاسٹ پروفٹ محمد الرسول اللہ، سب بولو صلی اللہ کیوں حیران ہے؟ کیونکہ رب کائنات نے جو وعدہ کیا، جو پرومس کیا، پہلا پرومس وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، رب کائنات نے اس قرآن مجید کو سارے مسلمانوں کے سینوں پہ محفوظ کر دیا، اس کی ایک ایک آیت، اس کا ایک ایک لفظ، اس کا ایک ایک حرکت، الف لام میم کے لفظوں کو الحمدللہ کے حرکات سے لے کر والناس تک رب کائنات نے ان 30 پاروں کو، ان 30 پاروں کو ساری پرتھوی کے مسلمانوں کے اس سینے پہ محفوظ کر دیا۔ ان صحابہ کرام نے اس قرآن مجید کی ایک ایک آیت کی حفاظت کرتے ہوئے اس قرآن مجید کو ساری پرتھوی تک پہنچانے کے لیے ان صحابہ کرام نے اپنے جیون کو قربان کر دیا، ان صحابہ کرام نے اپنے بچوں کو یتیم کر دیا، ان صحابہ کرام نے مکے کو چھوڑ کر مدینے کی طرف ہجرت کر کر اس قرآن مجید کی ایسے حفاظت کری کہ انشاءاللہ جب تک دنیا میں انسان کی صورت میں مسلمان باقی ہے، کوئی بھی ناستک اس قرآن مجید کا ایک لفظ بھی کبھی مٹا نہیں سکتا۔ نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! القرآن اعلانو! قرآن جانو! نعرہ تکبیر! بھائی کچھ سمجھ آتا ہے تو ہاں، مشکل تو نہیں، اردو ایزی ہے۔ بچو سبائی بچو نا کچو کچو
ہے شب گلا بچسا دیکھو بھائی ہم بھی بنگلہ سیکھ گیا ماشاءاللہ، لیکن تمہارے یہاں کا بس صرف کیتا خبر سیکھا، تمہارا بھاشا بھی سیکھے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ میرے پیارے بھائیوں، میں نے آپ کو جو سارے واقعات بتائے صرف اس لیے بتائے کہ قرآن مجید کا مقام، اس کا شمان سب سے بڑا ہے، ٹھیک ہے نہیں بھائی؟ اے بھائی مجاہد کی طرح بولو، ٹھیک ہے نہیں بھائی؟ یہ قرآن مجید کے لیے آج آپ دیکھیے ہمارا رونا، آپ کا رونا صرف ایک ہی ہے کہ آج ہمارے ملکوں میں اگر نفاذ ہے تو وہ نفاذ انگریزوں کا نفاذ ہے، ٹھیک ہے نہیں بھائی؟ آواز سے بولو بھائی، ڈرتے ہو؟ سارا یورپ کنٹری کا ان کا قانون نافذ ہے، ان کا نظام نافذ ہے، ورنہ تو قرآن میں اللہ رب العزت نے سارے نظام کو، سارے قانون کو، سارے شنشت کے جو اللہ نے جو فیصلہ سنایا، اگر اس قرآن کے فیصلے کو شنشد میں رکھا جائے، سپریم کورٹ میں رکھا جائے، اگر اس قرآن کے فیصلے کو سارے مسلمانوں کے ملکوں پر نافذ کیا جائے، خدا کی قسم پھر آپ دیکھیں گا مسلمان کو سب سے زیادہ پوری پرتھوی میں سمان ہوگا۔ آج میں عرب یعنی پچھم پاکستان، بنگلہ دیش اور مغربی پاکستان یعنی پاکستان، ہمارا بگیسٹ پرابلم یہی ہے کہ ہم لوگ قرآن سے دور ہو گئے، قرآن سے دور ہو گئے۔ اس لیے آپ دیکھیے اگر انشاءاللہ ہم نوجوان، ہم ینگسٹر، یوتھ آف بنگلہ دیش، ینگسٹر آف بنگلہ دیش اگر اس پر اتحاد کریں گے، اس پر ایک بن جائیں گے، ایک آواز بن جائیں گے، تو آپ دیکھیے گا انشاءاللہ نیکسٹ بنگلہ دیش قرآن کا بنگلہ دیش ہوگا، آگامی بنگلہ دیش قرآن کا بنگلہ دیش ہوگا، آگامی بنگلہ دیش لا الہ الا اللہ کے پتاخے والا بنگلہ دیش ہوگا، آگامی بنگلہ دیش ابو بکر والا، عمر فاروق والا، عثمان غنی والا، حیدر کرار والا، مدینہ منورہ والا بنگلہ دیش ہوگا انشاءاللہ۔ میرے پیارے بھائیوں، میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ ثانی، خلیفہ دوم یعنی دیتیو خلیفہ، سیکنڈ خلیفہ، جب وہ خلافت میں آئے تو کچھ لوگ طواف کر رہے تھے بیت اللہ کا۔ کیا کر رہے تھے؟ طواف کر رہے تھے۔ تو ایک غلام تھا اور ایک بادشاہ تھا۔ اب اس غلام کو تو نہیں معلوم کہ یہ بادشاہ، ظاہر سی بات ہے سب تو احرام میں، یہ تو آج کل اتنا پولیس اور جو جاتا ہے اس کے پیچھے آگے سارا پولیس وغیرہ ہو، اس زمانے میں تو یہ چیزیں نہیں تھی، لشکر ہوتے سارے سیم ٹو سیم تھے۔ اب وہ سب طواف کر رہے ہیں تو اس غلام کا پاؤں، اس جو بادشاہ تھا کسی روم کا نہ کہاں کا، اس کے احرام پر آ کر وہ کیا ہو گیا؟ بادشاہ گر گیا۔ کیا ہو گیا؟ گر گیا۔ بادشاہ اٹھا، اس نے مکہ مارا اس غلام کو، اس غلام کا ناک ٹوٹ گیا، ناک پہ لگا۔ وہ حضرت عمر فاروق کے پاس گیا وہ غلام کہ مجھے اس بادشاہ نے کیا مارا؟ گھوسا مارا، گوشی بولتا، اچھا گوشی مارا، میرا ناک توڑ دیا، بھانگ دیا۔ حضرت عمر فاروق نے بولا فیصلہ ہوگا، انصاف ہوگا۔ فرمایا کیا فیصلہ، کیا انصاف؟ میں بادشاہ، وہ غلام بولا دین اسلام، نہ بادشاہ نہ غلام۔ اللہ اکبر بولا، سارے برابر ہے دین اسلام پر۔ حضرت عمر فاروق نے حکم دیا، اے غلام تم بھی اس کا گھوسا مارے گا، حساب برابری کا ہوگا۔ آج اگر میں اور آپ دیکھیں تو ہمارے آپ کے درمیان جو دوری ہے وہ صرف قرآن کی وجہ سے ہے۔ اب آپ بتائیے مجھے کہ اگر ہم لوگ قرآن پہ چلنے والے بنے تو اگر ہمارے ملکوں کے بڑے بڑے لیڈر بھی ہماری طرح ہوں تو کیا رحمتیں نازل نہیں ہوں گی ہمارے اوپر؟ بے شک ہوں گی۔
آج آپ قرآن مجید پڑھیے، آج آپ قرآن مجید کی تلاوت کریے، آج آپ اپنے بچوں کو یاد کرائیے۔ رب کعبہ کی قسم، رب کائنات اسی مکہ والوں کی طرح، اسی مدینہ والوں کی طرح، وہی کوفہ بصرہ والی، وہی شام فلسطین والی رحمتیں آپ کے گھروں میں نازل کر دے گا اللہ، اگر آپ قرآن مجید کو سینے سے لگائیں گے۔ آج سب سے بڑا مسئلہ قرآن، میں اس لیے قرآن مجید کہتا ہوں کہ دیکھو میرے بھائیوں، رب کائنات نے اگر نماز کا حکم دیا تو کس میں دیا؟ سب بولو بھائی، کس میں دیا؟ روزے کا حکم دیا، کس میں دیا؟ آواز سے بولو، کس میں دیا؟ زکوٰۃ کا حکم دیا، کس میں دیا؟ اللہ ایک ایک کس نے بتایا؟ قرآن میں بتایا۔ میرے پیارے محمد الرسول اللہ کی ساری سیرت کس نے بتائی؟ سب بولو، کس نے بتائی؟ قرآن مجید نے بتائی۔ اور پھر جب یہ کفار مشرکین مکہ کے ناستک لوگ الزام لگاتے تھے نعوذ باللہ کہ یہ تو کویتا ہے، کیا ہے؟ کویتا ہے، تو رب کائنات نے فوراً کہہ دیا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تم کو شک ہو رہا ہے کہ جو ہم نے نازل کیا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اپنے محبوب اپنے بندے پر، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو پھر لے کر آ جاؤ کوئی اس طرح کی کوئی صورت۔ لیکن پوری دنیا جانتی ہے یہ قرآن مجید تو بہت دور کی بات ہے، کوئی ایک آیت، کوئی ایک سورت بھی جیسا نہیں لا سکا۔ اللہ اکبر۔ یہ قرآن مجید آج آپ دیکھیے، ہمارے بچوں کو دیکھیے، ہمارے گھروں میں، ہماری فیملیز میں دیکھیے، اگر آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں تو 5 منٹ، شر بچوں کتنا 5 منٹ 10 منٹ، وہ بھی کبھی کبھی، ریگولر نہیں پڑھتے نعوذ باللہ۔ اور موبائل شب شمع، آل ٹائم فار یوز موبائل، چیٹنگ، فیس بک، یوٹیوب، یہ ساری چیزیں۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ چیزیں کبھی کام نہیں آئے گی، کبھی کام نہیں آئے گی۔ یاد رکھنا اس بات کو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب شہید ہو، ان کو جب زخمی کر دیا، موت کے قریب ہے، تو اپنے آپ کو زمین سے رگڑ رہے تھے ایسے اپنے چہرے کو کہ عمر فاروق اگر تم مر گیا اور کل قیامت والے دن تیرا کیا بنے گا، اگر تیرے ساتھ، تیرے پاس سے کچھ نہیں ہے ایسی چیز۔ عمر فاروق جس کے بارے میں رب کائنات نے، پیارے محبوب پیغمبر نے کہا کہ جس طرح آسمان کے ستاروں کا کوئی گنتی نہیں کر سکتا، ان آسمان کے ستاروں کو، ان اسٹارز کو کوئی شمار نہیں کر سکتا، بالکل اسی طرح میرے عمر فاروق کی نیکیاں کو کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ اتنی نیک عمر فاروق کی، اور حالت کیا ہے کہ وہ ڈر رہے ہیں، خوف کھا رہے اللہ سے کہ میں مر جاؤں گا تو میرے ساتھ کیا ہوگا۔ میرے پیارے نوجوانوں، ینگسٹر خاص کر، آپ کو معلوم ہے بنگلہ دیش میں الحمدللہ جتنے نوجوان ہیں ینگسٹر مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں الحمدللہ، اور اسی لیے میں حضرت صاحب نے خصوصی طور پر، میرا پروگرام تو آئندہ کل تھا، یہ آپ کا عالیہ مارٹ میں جو وہ محفل ہو رہی ہے نا، بگسٹ کانفرنس 3 دن کا ہے، عالیہ جو آپ لوگ کا شہر ہے نا سلیٹ میں، عالیہ مارٹ ہے نام، تو حضرت صاحب نے بولا، ریکویسٹ کرا کہ آپ گزشتہ سال میں 20 سال بھی آپ آئیں، اور میں 2 دن سے ہر دن میں 2-3 پروگرامات میرے ہر دن، اتنا دور سے میں آیا اور وقت سے پہلے آیا تھا کہ کچھ آرام کروں میں، صرف اس لیے کہ ینگسٹر ماشاءاللہ بہت محبت دیتے ہیں، بہت آدر کرتا ہے میرے سے، تو اس لیے میں بھی آپ کے ہاتھ جوڑتا ہوں میرے پیاروں۔ قرآن مجید میں اللہ نے جو جو حکم دیا اس کو فالو کرو۔ نمبر 2 بات، اپنے پیرنٹس کا، والدین، والد والدہ، آج سب سے بڑا مسئلہ، ڈینجر مسئلہ یہی ہے کہ پیرنٹس کے ساتھ اولاد کا نہیں بن رہا۔ فادر بولتا ہے یہ کرو، بولتا ہے نہیں کرے گا،
دنیا میں میرے پیارے بھائی ایک بات یاد رکھنا، دنیا میں جو سب سے آدر والا لوگ ہے، سب سے خوبصورت جو رشتہ ہے وہ والدین کا ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اللہ نے کہا ہم نے وصیت کری انسانوں کو کہ اچھا سلوک کرو، نیک برتاؤ کرو اپنے والدین کے ساتھ۔ تو میرے پیارے بھائیوں، قرآن کو بھی سننا ہے، اس پر عمل بھی کرنا ہے، اور اس کے مطابق انشاءاللہ سارے عمل کریں گے، اس کو پڑھیں گے، اس کو یاد بھی کریں گے انشاءاللہ۔ تو سب تیار ہیں انشاءاللہ؟ ہاتھوں کو اٹھاؤ بھائی، سب تیار تو انشاءاللہ؟ سب تیار ہیں انشاءاللہ؟ میرے پیارے بھائیوں، اب میں ششخطا کی طرف آتا ہوں۔ جو میرا میسج ہوتا ہے آخر میں ہر پروگرام میں، وہ یہ میسج ہوتا ہے کہ میرے پیارے بھائیوں، آپ کو معلوم ہے کہ ہر دور میں ایک ایک فتنہ اٹھتا رہا اور اٹھتا ہے اور اٹھتا رہے گا، لیکن ہمارے جو دور میں جو سب سے مرتب، سب سے ڈینجرس فتنہ ہے، اس فتنے کا نام ہے قادیانی۔ اے بھائی ٹھیک ہے نہیں بھائی؟ مسلمان نہ کافر، مسلمان نہ کافر، مسلمان نہ کافر۔ سب سے ڈینجر جو فتنہ ہے اس وقت وہ قادیانی کا ہے۔ اب آپ بولے گا حضور سب سے ڈینجر کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ یہ قادیانی فیس، ڈریسنگ، سب چیز مسلمان کے مانند کرتے ہیں، سیم ٹو سیم کرتے ہیں۔ وہ داڑھی بھی رکھے گا، وہ پگڑی بھی باندھے گا، پنجابی پہنے گا۔ آپ بولے گا یہ تو یار یہ کیسے کافر، نعوذ باللہ۔ حالانکہ یہ مسلمانوں کا فیس لے کر، مسلمانوں کا ڈریس پہن کر مسلمانوں کے ساتھ باٹفاری کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے جب عبداللہ بن ابی سلول جو منافقین کا سردار تھا، تو وہ کہتا تھا قالوا نشهد انک لرسول اللہ، کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ تو اللہ کا رسول ہے۔ اللہ نے کہا واللہ یعلم انک لرسول، اللہ خوب جانتے بے شک آپ بھی اللہ کے رسول ہیں۔ پھر رب نے کہا واللہ یشہد انہم لکاذبون، اور اللہ گواہ ہے، اللہ گواہ ہے کہ یہ بے شک یہ لوگ جھوٹے ہیں، یہ لوگ متو ہیں، متو۔ بالکل اسی طرح یہ قادیانی۔ اب قادیانی کون ہے؟ میرے پیارے بھائیو، آپ کو معلوم ہے کہ میرے آپ کے پیغمبر وہ شش نبی ہیں۔ کیا ہے؟ شش نبی، یعنی بنگلہ میں بولتے ہیں نبیر پرے، سب بولو نبیر پرے، شبائی شبائی زورے بولو نبیر پرے۔ اس کو ختم نبوت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ختم نبوت۔ آپ کو معلوم ہے، میں نے شاید پہلے بھی بتایا کہ سب سے پتم جس نے نبوت کا دعویٰ کرا اس ناستک کا نام تھا اسود عنسی، اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے اس کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا۔ پھر آیا مسلمہ کذاب، اس کے خلاف جو سب سے پہلے مسلمانوں میں جس کے قتل کا اجماع ہوا، یعنی اجماع امت ہوا، سارے صحابہ کرام نے حضرت ابو بکر کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر جس بات پر اتحاد کرا، جس بات پر اتفاق کرا، وہ اسی بات پر کرا کہ مسلمہ کذاب کو قتل کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح پوری ٹیم گئی، اس کو بھی قتل کرا، اور اس جنگ میں 1000 کے قریب صحابہ کرام شہید ہوئے۔ اللہ اکبر نہیں بولو گے؟ ٹوٹل جدو، ٹوٹل غزوات میں 259 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ بدر، احد، حنین، تبوک سب ملا کر 259، اور اس ایک جدوں میں 1000 کے قریب صحابہ کرام شہید ہوئے، اور اس میں 600 یا 800 مختلف روایتیں، ان کے قریب حافظ قرآن صحابہ کرام تھے۔ اللہ اکبر بولے اللہ۔ صرف اسی لیے ختم نبوت کے لیے، یعنی اتنا سینسیٹیو مسئلہ ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، آپ حضرات بھی اس بات کو ذہن میں رکھیے، ملک بنگلہ دیش میں بھی یہ ڈینجر فتنہ پھیلتا جا رہا ہے، سارے شہر شہر پر یہ قادیانی پھیل گئے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں،
آپ حضرات بھی حضرت ابو بکر کے اس قافلے کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان قادیانیوں کے خلاف سارے نکل کر بنگلہ دیش پر یہ قانون لانا چاہتے ہیں کہ ملک بنگلہ دیش میں بھی ان قادیانی ناستک کو شنشت کے آئین کے مطابق کافر قرار دیا جائے. تو سب تیار ہو انشاءاللہ؟ سب تیار تو انشاءاللہ؟ سب تیار ہیں انشاءاللہ؟ تو بولو کافر کافر، قادیانی کافر، کافر کافر، قادیانی کافر، نبی پرے نبی نائے، شنشد آئین چاہیے. جزاکم اللہ خیرن. اللہ رب العزت اس مدرسے کو خوب برکت عطا فرمائے. آمین. بھئی آمین بولنے میں ٹاکا لگے گا؟ ٹاکا تو نہیں لگے گا نا؟ سب بولو آمین. اللہ پاک